آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنہ میں سے 7ویں نمبر کے نام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 7واں نام ہے المومن۔ المومن کا معنی امن دینے والا، آمن یومن ایمان فہو مومن، باب افعال سے ہے امن دینے والا۔ تو بندے کی طرف اگر مومن کی نسبت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تکذیب اور انکار سے اللہ کو امن دے رہا ہے، مطلب انکار نہیں کرے گا، تکذیب نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اس کی ساری تعلیمات پہ ایمان لائے گا۔ اور مومن جب اللہ کی طرف نسبت ہو مومن، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی امن انسانوں کو اور دنیا کو دینے والا ہے۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عالم اصغر، عالم اکبر، دو عالم پیدا کیے ہیں۔ عالم اصغر سے مراد خود انسان ہے، اور عالم اکبر یہ پوری کائنات ہے، اور پوری کائنات اور خود انسان میں متضاد عناصر موجود ہیں۔ متضاد عناصر موجود ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا میں امن سے رہتا ہے، حالانکہ دنیا میں آگ بھی اور پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، یہ چار بڑے بڑے عناصر ہیں۔ اگر آگ جو بفر جائے تو امن دینے والا کون ہوگا؟ تو آج یہ آگ کے تودے بفرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ امن دیتا ہے۔ دریا سیلاب تو غینی آ جاتی ہے تو لوگ سنبھال نہیں پاتے، تو یہ امن سے کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہوا اگر مقدار سے تھوڑی سی زیادہ اللہ چھوڑ دے تو پھر وہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، پٹک پٹک کے گرا، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ متضاد عناصر کو آپس میں ٹکرانے سے اور انسانوں پر حملہ آور ہونے سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو متضاد عناصر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر بے اعتدالی ہوتی ہے تو آگ اگر لگتی ہے تو جنگل کے جنگل کھا جاتی ہے، انسانوں کے بس میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متضاد چیزیں رکھی ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کے منہ کے اندر 32 دانت رکھے ہیں اور ان کے اندر ایک نرم سی زبان رکھی ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، گویا کہ 32 چھریاں ہیں جو زبان کے اوپر یوں نوکدار ہیں، لیکن اللہ زبان کو سیف رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہاں، اور اگر کبھی زبان آ جائے دانت کے نیچے انسان کی کوتاہی سے تو کیا عالم ہو جاتا ہے، اور اگر لمحہ بہ لمحہ ہی آتی رہے تو کیا بنے گا؟ تو یہ چھریاں جو ہے وہ کاٹتی نہیں زبان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ امن کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، ہر چیز کو اپنے قاعدے میں رکھتا ہے۔ اس لیے المومن ہے وہ مومن ہے کہ وہ ظاہر کے باطن کے سارے امن کے خزانے اسی کی ذات سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہروں کے اندر امن ہو، تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مکہ شہر کا امن مانگا۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ حالانکہ اس وقت تو شہر تھا ہی نہیں، وہ تو جنگل بیابان تھا، لیکن یہ کیا مطلب گویا کہ اس میں دو دعائیں کر دیں۔ ایک تو اس جگہ کے شہر ہونے کی دعا کر دی، اللہ اس کو شہر بنا دے، آباد کر دے، دنیا آئے اور جائے، رونقیں لگ جائیں۔ دوسرا امن والا بھی ہو۔ تو دیکھو شہر کا امن جو ہے یہ اصل میں شہر کی اثر روح ہے۔ اگر شہر اور امن نہ ہو تو پھر وہ شہر نہیں ہے، وہ تو ویرانہ ہے۔ اور یہ بدامنی اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال سے ہٹا دے تو جنگل کے وہ وحشی جانور جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث ہیں وہ تو شہروں میں گھس کے انسانوں کو ہلاک کریں۔ اور آج کرونا وائرس کے حوالے سے آج خبریں آپ نے سنی کہ بینکاک کے اندر اور جناب ہانگ کانگ کے اندر، فلپائن کے اندر جو جنگل کے جانور سڑکوں پہ آ گئے، شیر جو شہروں کے اندر گھس گئے، بندروں کی قطاروں کی قطاریں آ گئیں۔ کیوں کہ لاک ڈاؤن کے سے لوگ گھروں میں ہیں تو جو جانور وحشت زدہ ہو گئے کہ یار سناٹا کیوں ہے، تو وہ شہروں میں گھس گئے۔ اب اسی طرح روز گھس جایا کریں تو انسان کس سے بچے گا؟ یہ امن کون دیتا؟ اللہ۔ اللہ نے ہر مخلوق کو، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ ایسے الہام کر رکھے ہیں کہ وہ مخلوق بس اپنے کام میں لگی رہتی ہے، وہ سوچتی نہیں کہ میں شہروں میں جا کے بدم نہیں کروں۔ اس لیے اللہ کی ذات مومن ہے، اس لیے مومن نام میں بڑی طاقت اور عجیب و غریب اس کے یہ فوائد اور مناقب ہیں۔ جہاں تک اس کے جو فائدہ کا تعلق ہے، ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر اولاد جو مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، یا بیوی جو فرما بردار نہیں، یا شوہر جو من چلا ہے وہ بات سنتا نہیں، بے پرواہ ہے، تو یا مومنوں اس کے ورد کے اندر بڑی طاقت ہے، یا تو اس آدمی کے نام کے عدد کے مطابق ورد کرے، اور یا 313 مرتبہ، اگر عدد پتہ نہیں تو 313 مرتبہ یا مومنوں کا ورد کریں اور کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں۔ اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں تو اس کو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تصور میں اس اولاد پہ، بچوں پہ اس پہ دم کر دے، تو انشاءاللہ یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کو مطیع فرما بردار کر دے گا اور نیک تابعدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، بچے قابو میں نہیں آتے، منہ زور ہیں، تو یہ زبردست اس میں تاثیر۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کو ایک خوف اور دہشت رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں پیچھے کیا حالات بنیں گے، آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں۔ پھر دوران سفر، خاص طور جہاز کے سفر میں بہت سے لوگوں کو جہاز پر بیٹھنے سے انزائٹی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں جہاز گری نہ جائے، کوئی پرابلم پیش نہ آ جائے جیسے واقعات، تو یہ ایک ایسا فوبیا انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے کہ یا سلام ہو یا مومنو، یا تو کثرت سے وہ دوران سفر پڑھتا رہے، اور یا یہ کہ وہ 500 دفعہ یا سلام یا مومن گھر میں پڑھ کے جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ دم کرے، بس انشاءاللہ خیریت سے جائے گا، خیریت سے آئے گا، بالکل کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت پیس آف مائنڈ کی بات، پیس آف مائنڈ کی، بالکل، کیونکہ جو مومن ساری کائنات کے ذرے ذرے کو امن دیتا ہے تو آپ کے سفر میں محافظ نہیں ہوگا، یقین امن دے گا۔ اور ایک فائدہ اس کا کہ اگر انسان پر ناگہانی ایک ایسا خوف طاری رہتا ہے،
انجانے خوف میں مبتلا ہے، یا واقعی کوئی دشمن ایسا ہے کہ جس کو خوف ہے، یا کوئی مقدمہ یا پولیس کیس ایسا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے. اور آج کل جو ہے یہاں امریکہ یورپ میں امیگریشن کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندے کے پلے کوئی کاغذ پتہ ہے نہیں، خوف زدہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں پکڑا نہ جاؤں، بچوں کا کیا بنے گا، آگے پیچھے کیا ہوگا. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر 136 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بالکل امن سے رہے گا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس میں اس کی تاثیر. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر جو اس پہ جو ہے وہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں آیا تو کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی اپنی پرسنل کوئی چیز تھی کسی کو دے کے بھول گیا، تو اس طرح کی چیز نقصانات کا شکار ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. 115 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ کے اور اپنے آپ پہ دم کر لے، اور تصور میں ساری اپنی چیزوں پہ گھر بار پہ دم کر لے، انشاءاللہ بالکل ایک بال بھی بٹن سوئی بھی گم کبھی نہیں ہوگی، اور کوئی اس کی جو چوری نہیں کر سکے گا. اس کی مال کی حفاظت بھی رہے گی اور اس کی جان کی حفاظت بھی رہے گی. تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر یہ خواب میں یہ نام سنا یا پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دشمن سے محفوظ رکھیں گے. کوئی اس کا دشمن ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہے، اس کے حملے اور وار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچائیں گے، اور یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کب اس کو محفوظ رکھ لیا. ایک یہ مطلب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال کریں گے، اور جس ایمان پر یہ قائم ہے اس ایمان میں اور پختگی اور ترقی ہوگی، لہذا وہ اپنے نیک اعمال میں اسی طرح لگا رہے جیسے لگا ہوا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ خواب بھی تھا. حضرت آپ ہر ہفتے کچھ ایسی چیز بتاتی ہیں جس کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں ابھی جو آپ نے بات بتائی کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اور خاص طور پہ اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے. ایک بات دوسری یہ کہ میاں بیوی میں اگر چپکلش ہو تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہتر کرنے کے لیے، یہ مطلب یہ تو ایسا پرابلم ہے جو بہت سے لوگ تو کہہ بھی نہیں سکتے، بالکل مطلب پوچھنا بھی چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.